اسی کے ساتھ ساتھ اس زمانے میں صوفیت کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، صوفیت کو باقاعدہ پروموٹ کیا گیا، باقاعدہ آگے بڑھایا گیا۔ دیکھیں قبلہ، لوگ خوش ہو جاتے ہیں صوفیوں کو دیکھ کے، اب اگر آج نہ پڑھا جائے گا تو کب پڑھا جائے گا؟ آپ کے چھٹے امام نے ارشاد فرمایا کہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان انہوں نے پہنچایا، صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد، سب سے زیادہ۔ آپ جانتے ہیں یہ صوفی جو ہیں یہ کہاں سے چلیں؟ اور یہ بھی میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ اسلام میں اطاعت ہے، اتباع ہے، سمجھ رہے ہیں آپ؟ اطاعت ہے، اتباع ہے، لیکن اسلام میں پیری مریدی کی کوئی گنجائش نہیں۔ ایک صلوات اور پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ نہ کوئی پیر اور نہ کوئی مرید، اس لیے کہ روز قیامت قرآن کہہ رہا ہے کہ ہر پیر اپنے مرید پر لعنت کر رہا ہوگا اور ہر مرید اپنے پیر پر لعنت کر رہا ہوگا۔ دیکھیں بات نازک ہے مگر میں کہوں گا ضرور کہ کہیں بھی اگر کسی بھی سلسلے میں اگر پیری مریدی کا رنگ شامل ہو جاتا ہے تو سوائے نقصان کے کچھ اور نہیں ہوتا۔ بات کسی کو اچھی لگے یا بری لگے، لیکن ہے بڑی اہم بات، ہر پیر یہ چاہتا ہے کہ یہ مرید جاہل رہے۔ صلوات پڑھنے پر محمد وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اس مرید کو کچھ علم دے دیا جائے، وہ کبھی نہیں چاہے گا کہ اسے پڑھا دیا جائے، وہ ہمیشہ چاہے گا کہ یہ جاہل ہی رہے، یہی چاہے گا کہ یہ جاہل رہے ہمیشہ۔ پیر کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہے گا کہ ہمیشہ یہ مرید جو ہے، اب اگر پیر بھی جاہل ہے تو اور غضب ہے، لیکن اگر وہ پڑھا لکھا بھی ہے اتفاق سے تب بھی وہ یہی چاہے گا کہ مرید جو ہے وہ بالکل جاہل رہے۔ کیوں جاہل رہے؟ کہ اس لیے جاہل رہے کہ یہ ہماری پوری پیری مریدی کا قائل رہے اور ہم کو کچھ سمجھتا رہے، بس اس لیے کہ پڑھ لکھ جائے گا تو ہو سکتا ہے کچھ اعتراض کرنے لگے۔ ایک صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ تو اب اس زمانے میں خانقاہوں کو عروج دیا گیا جہاں پیری مریدی کے سلسلے، صوفی حضرات، اب صوفیوں کا کام کیا ہے؟ میں کہا دنیا چھوڑ دو، ترک دنیا کر دو، بیٹھے رہو، اللہ اللہ کی تسبیح کرتے رہو۔ آج بھی آپ دیکھیں محفل سما ہو، لوگ جھومتے رہیں، کیا سن رہے ہیں خدا کے لیے توجہ چاہتا ہوں آپ حضرات کی، لوگ جھومتے رہیں، آپ کو پیری مریدی کے سلسلوں میں کہیں درس و تدریس نظر نہیں آئے گا۔ صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ بھئی شاید آپ کہیں اور چلے گئے، ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل، کہیں نظر ہی نہیں آئے۔ تو دیکھیے اس سے بچیے، میری بات سمجھیے، پیری مریدی کسی بھی شکل میں ہو اس سے بچیے ضرور۔ آپ اگر کہیں جائیے تو طالب علم بن کے جائیے۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ طالب علم بن کے جائیے، مرید بن کے نہ جائیے۔ تو اس وقت اس کو بہت زور دیا گیا، بہت پروموٹ کیا گیا، صوفیوں کو، یہ صوفی ہو، وہ صوفی ہو، وہ صوفی ہو، وہ صوفی۔ اب وہ خانقاہیں آباد ہو گئی۔ اچھا خانقاہوں کا مزاج کیا تھا؟ اور خانقاہوں کو بادشاہان وقت جو تھے وہ پروموٹ کس لیے کر رہے تھے؟ اس لیے کر رہے تھے کہ یہ مطلب، اب یہ لفظ لکھنؤ میں پہلے اچھا نہیں سمجھا جاتا تھا، لیکن بہرحال اب بولا جاتا ہے تو میں بھی عرض کر رہا ہوں کہ لوگ بادشاہ خوش اس لیے ہوتے تھے کہ بھئی یہ اپنے ذکر میں مست ہیں۔ ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد۔ ان سے کوئی تعلق نہیں ہے کہ بادشاہ کیا کر رہا ہے، وہ اگر جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دے تو ان سے کوئی مطلب نہیں، وہ 2 رکعت کے بجائے 4 رکعت پڑھا دے تو ان سے کوئی مطلب نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ وہ قرآن غلط پڑھنے لگے تو ان سے کوئی مطلب نہیں۔ تو یہ تو اپنی خانقاہ آباد کیے ہوئے ہیں، لوگ آ رہے ہیں اور جا رہے ہیں، اور بس یہ کہہ رہے ہیں کہ بس کوئی شریعت نہیں بلکہ طریقت جو ہے وہ حقیقی چیز ہے، اور بس عشق جو ہے اللہ سے عشق ہے یہ۔ تو اس طرح سے صوفیوں کو پروموٹ کیا گیا۔ اور ایک دوسرا کام صوفیوں نے یہ کیا کہ کربلا کے بعد مسلمان 2 حصوں میں بیٹھ گئے تھے، کچھ ایسے تھے کہ جو مکمل طور پہ غدیر کے ساتھ، اور کچھ ایسے جو سقیفہ کے ساتھ۔ صوفیوں نے بیچ کا راستہ نکالا۔ صلوات پڑھتے پر محمد و آل محمد۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے کہ وہ مولا علی کی جو ولایت ہے وہ روحانی ہے،
اس کا حکومت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ خلیفہ ہیں، علی مولا ہیں. صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. یہ سب کیونکہ بھی ہمارے بھی سادے لوگ جو ہیں وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ صاحب بات بڑی زبردست کہہ دی. کوئی زبردست بات نہیں کی. یہ عمری خیال ہے. ایک صلوات پڑھیں پر محمد و آل محمد. میں یوں ہی نہیں کہہ رہا. مولا علی کے سلسلے میں وہ بھی تو یہ کہتا تھا ہاں مولا تو یہ ہیں اور خلیفہ ہم. تو اس زمانے تک معاملات یہاں تک آ گئے. اب ایسے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام، اب اگر آپ غور کریں تو مسئلہ یہاں تک آتے آتے یہ ہو گیا کہ عقل کا استعمال ہی ختم ہو گیا. وہ قیاس کر رہے ہیں، اس کا بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں. اگر ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا، وہ ایسا ہے تو پھر ایسا ہوگا. قیاس یہی تو ہے نا. اور صوفی حضرات جو ہیں وہ جھوم رہے ہیں، وہاں بھی عقل سے کوئی تعلق نہیں. اب ایسے دور میں امام جعفر صادق علیہ السلام کو بتانا ہے کہ دین خالص کیا ہے. خدا کے لیے بیدار ہو. یہ ایسے دور میں چھٹے امام کو بتانا ہے کہ دین خالص کیا ہے. لہذا جب امام جعفر صادق علیہ السلام نے تبلیغ شروع کی تو امام نے ابتدا عقل کے تذکرے سے کی. سمجھیے جو میں عرض کر رہا ہوں، سب سے زیادہ جو زور دیا سرکار صادق آل محمد نے وہ عقل سے دیا. اس لیے کہ وہاں تو عالم یہ تھا کہ کوئی جھومتے جھومتے دیوانہ نظر آنے لگا تو انہوں نے کہا بڑا مومن ہے. سمجھ رہا؟ بڑا مومن. آج تک مزاج وہی چلا آ رہا ہے. ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے. سمجھ رہا؟ ہر نیم پاگل ولی نظر آ رہا ہے. میں اکثر ایک جملہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ ذرا غور کریں، ہر نیم پاگل، ہر دیوانہ انہیں ولی نظر آ رہا ہے. ایک غدیر کے ولی کو نہ ماننے کی سزا یہ ملی. ایک صلوات پڑھ دے پر محمد و آل محمد. اب عزیزوں بہت سی تحریکیں تھیں. آپ سمجھیے چھٹے امام کے زمانے میں معاملات بڑے سخت تھے. یہ جو آپ جعفری کہلاتے ہیں یہ یوں ہی نہیں کہلاتے، کیونکہ معاملات بڑے اہم تھے. خالی یہی نہیں تھے ابو حنیفہ اور یہ وہ، خالی انہی کا معاملہ نہیں تھا. ایک طرف یہ تھے، دوسری طرف صوفیہ تھے، تیسری طرف یونان کا فلسفہ تھا. اور یونان کا فلسفہ جو تھا اس کا نتیجہ انکار وحدانیت تک جاتا تھا. وہاں بھی عقل کی طرف رجوع کرنے کا حکم نہیں دیا جا رہا تھا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہو رہی تھی. اب جب ہر طرف سے عقل کی مخالفت ہوئی تو امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا العقل دلیل المومن. صلوات پڑھیں پر محمد